الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2022 کے عربی گرامر بنیادی کورس کی پہلی کلاس ہے اور میں آپ سب لوگوں کو اس کلاس میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور اس نیک کام کو شروع کرنے پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کام کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور ہم جس مقصد کے لیے یہ کام شروع کر رہے ہیں اس کو پورا کر سکیں، جو کہ قرآن پاک کو سمجھنا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ تو پرانے ہیں جو پچھلی میری جو تعارفی کلاس تھی جو بدھ کو ہوئی تھی وہ اٹینڈ کر چکے ہیں، ان کو تو طریقہ کار کا پتہ چل چکا ہے اور کورس کے متعلق بھی تفصیل بتا دی گئی تھی، لیکن کچھ لوگ ممکن ہے اس کے بعد بھی چونکہ میسج شیئر کیا گیا تھا تو کچھ لوگوں نے بعد میں جوائن کیا ہوگا، تو ان کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے وہ ویڈیو جو ریکارڈ کی تھی پچھلی کلاس کی وہ دیکھ لی ہے تو پھر وہ بھی اپڈیٹ ہو گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی اگر کورس سے متعلق کوئی اوور آل کوشچن ہو کسی کا تو وہ ہم کلاس کے اینڈ پہ اس کو ہینڈل کر لیں گے۔ فی الحال میں بغیر کوئی وقت ضائع کیے آج کی کلاس کی طرف آتا ہوں۔ پہلے ہم وہ کور کر لیتے ہیں آج کا لیسن، اس کے بعد پھر جو لوگ رکنا چاہیں کوئی کسی کا کوشچن ہو تو وہ ہم اس کو ڈیل کر لیں گے۔ تو جیسا کہ کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے ہم سب نے کوئی نہ کوئی لینگویج پہلے سیکھ رکھی ہے، جیسے خاص طور پر انگریزی زبان ہے۔ ہماری اس کلاس میں چونکہ یہ اردو میڈیم کا کورس ہے تو ظاہر ہے کہ یہ یا تو اس میں پاکستانی ہے یا کوئی انڈیا کے لوگ ہوں گے، میرا خیال ہے اور کسی نیشنلٹی کا مشکل ہی ہے، لیکن جس کو بھی اردو لکھنا پڑھنا آتی ہے وہ اس کورس کو اٹینڈ کر سکتا ہے۔ تو ہم سب نے تقریباً اگر سب نہیں تو 90% لوگوں نے یقیناً ایک زبان کم از کم سیکھی ہوگی جو کہ انگریزی ہے۔ تو جس طرح ہم کوئی بھی زبان نہیں سیکھتے ہیں تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، وہی طریقہ ظاہر ہے عربی کو سیکھنے کا ہے۔ تو اس کی جو گرامر ہوتی ہے کسی زبان کی وہ بنیادی کردار ادا کرتی ہے اس کے جملے بنانے میں اور دیگر چیزوں کو سیکھنے میں جو مدد کرتی ہے۔ جس طرح ہم نے انگریزی جب سیکھی تھی تو ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ اس کی ووکیبلری بھی سیکھتے گئے اور ساتھ ساتھ اس کے گرامر کے رول جیسے ٹینسز وغیرہ ہوتے تھے تو ان کو ہم نے جب رول کو یاد کر لیا تو پھر ہمیں ہیلپ بھی، ہم نے آہستہ آہستہ اس کے جملے بنانے شروع کیے، پہلے چھوٹے پھر بڑے۔ تو بیانے ہی ہم عربی زبان کو بھی سیکھیں گے۔ اچھا، میری جو ازمپشن ہے یعنی جو میں فرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جو اس میں پارٹیسپینٹس ہیں وہ پہلے اس زبان سے واقف نہیں ہیں۔ اگر ہیں بھی واقف تو جو کلاسیکل عربک ہے، جو قرآن کی عربی ہے، وہ اس سے واقف نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ عرب ممالک میں رہتے ہیں یقیناً وہ یہاں رہ کے بغیر سیکھے بھی، باقاعدہ عربی زبان سیکھے بھی، وہ بول چال کے ذریعے بولنا سیکھ جاتے ہیں، لیکن جہاں کی جو اسپوکن عربک ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ قرآن پاک کی لینگویج مختلف ہے جس کو ہم عربی فصحیٰ کہتے ہیں یا کلاسک عربک کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہمارے ساتھ ایسے بھی ہوں جو پہلے سے یہ چیز جانتے ہوں، تھوڑی جانتے ہوں یا زیادہ جانتے ہوں، تو وہ اگر یہ ریپیٹ کرنے کے لیے اس کورس میں شامل ہوئے ہیں یا ان کو زیادہ دیر ہو گئی ہے سیکھے ہوئے تو اب وہ بھول گئے ہیں چیزیں تو ان کو وہ ریوائز کرنا چاہتے ہیں، ریکال کرنا چاہتے ہیں، یا ممکن ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جو آلریڈی یہ چیزیں جانتے ہوں اور جسٹ وہ دیکھنے آئے ہوں کہ جی یہاں پہ کیسا چل رہا ہے، کیا ہمیں کوئی اس سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میری آپ سے بس یہ گزارش ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی چیز آتی ہو جو میں پڑھا رہا ہوں تو وہ ذرا تھوڑا پھر صبر کا مظاہرہ کریں، کیونکہ میرا ٹارگٹ جو ہوگا وہ ہوگا جو اس کلاس میں ایسا شخص ہوگا جس کو بالکل اس ٹاپک کا نہیں پتہ ہے۔
तो यानी मैं 0 से शुरू करूंगा। और वैसे भी ओवरऑल भी जो इस कोर्स का जो मैंडेट है, जो हमने एंड तक भी अचीव करना है ना, वो ये बुनियादी कवायद हैं अरबी जुबान के। अगर किसी को बुनियादी कवायद से वाकफियत है और वो ऑलरेडी इन चीज़ों को जानता है, तो उसके लिए जो है ना इस कोर्स में कोई खास फायदा नहीं होगा। तो ये नए आने वाले जो बिल्कुल 0 लेवल पे हैं अरबी जुबान के, और ख़ास तौर पर वो कुरान पाक समझने की नीयत से इस कोर्स में शामिल हुए हैं, तो उनके लिए ये कोर्स है। ये इसलिए मैं शुरू में बता रहा हूँ कि ताकि आप लोगों के जहन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हम बिल्कुल 0 से शुरू करेंगे। जिस तरह के किसी भी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अंग्रेजी में हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, उर्दू में हम हरूफ तहजी कहते हैं, तो अरबी में उन्हीं को हरूफुल हिजा कहा जाता है। तो हम अलिफ बे जो हम उर्दू में कहते हैं ना, उसी से आज हम शुरू करेंगे। और आज का पहला लेसन बड़ा मुख्तसर और सिर्फ ये अल्फ़ाबेट्स के बारे में है, तो ताकि जिन लोगों को इसमें भी थोड़ी कोई कन्फ्यूजन है, या बाज़ का जैसे हम कहते हैं ना कि उर्दू जानने वालों के लिए अरबी सीखना आसान है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अरबी के बहुत से अल्फाज हैं जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। और ख़ास तौर पर जो इसकी बुनियाद है, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, वो आलमोस्ट वही हैं जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। बल्कि अरबी के जितने हरूफुल हिजा हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं, वो सारे के सारे उर्दू के अल्फ़ाबेट्स में मौजूद हैं। उर्दू में अलबत्ता कुछ इजाफी हैं जो अरबी ज़ुबान में नहीं है, लेकिन उनकी अदायगी में थोड़ा सा मसला है कि हम थोड़ा और तरीके से बोलते हैं। अरबी जो प्रॉपर जानते हैं उनको पता होगा कि ये इवन अल्फ़ाबेट्स के नाम सारे वैसे नहीं बोले जाते जैसे हम उर्दू में बोलते हैं। तो हमें जहाँ उर्दू जानने का फ़ायदा है, वहाँ अरबी सीखते हुए थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज भी होता है कि हम जिस तरह से उर्दू में कोई चीज़ सीखी हुई है, हम एज इट इज़ उसको अरबी में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ये अज्यूम करते हुए कि ये चूँकि अरबी का ही लफ्ज़ है या अरबी का ही हर्फ है, तो लिहाजा बैने ही उधर भी इस्तेमाल होता होगा। लेकिन जहाँ पे वो फिर थोड़ा फ़र्क होता है, वहाँ कन्फ्यूजन आ जाती है। तो ये थोड़ा सा आपने ज़हन में रखना है कि इस चीज़ से जो है ना वो डेविएट ना हो जाए आप, कि जो चीज़ अरबी में आप देखेंगे ये डिफरेंट है, तो फिर उसको आपने उस दिन से वैसे ही याद करना है और आइंदा उसको वैसे अप्लाई करना है, अपने उर्दू वाले तरीके से नहीं चलना। उसकी आप मिसाल आज इवन पहले लेसन में देखेंगे। जो अल्फ़ाबेट्स हैं, मैं आपके साथ अभी जो आपके साथ मैंने नोट्स ऑलरेडी शेयर कर दिए हुए हैं, तो उन्हीं को हम फॉलो करेंगे। वो पहला इस्म वाला हिस्सा है। ये जब इस्म वाला हिस्सा हम कर लेंगे तो फिर हम फेल वाले हिस्से में यानी वर्ब पे आएंगे। तो इस तरह हमारा कोर्स पूरा होगा। तो बगैर मजीद वक्त ज़ाया किए मैं लेसन स्टार्ट करता हूँ। और आपके ज़हन में अगर कोई आज के लेसन से मुतल्लिक क्वेश्चन हो या वैसे ओवरऑल कोई कोर्स के मुतल्लिक कोई आप बात पूछना चाहते हो, तो वो एंड पे हम करेंगे, आपको मैं मौका दूंगा। फिलहाल आप अपने माइक वीडियो वगैरह बंद रखिएगा, तवज्जो करें इस बात पे कि जो मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर वक्त में इसको कवर कर दूँ, ताकि फिर हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन हो सके। जी, ये आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ये हमारा कोर्स का जो इस्म वाला हिस्सा है। इसको बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये तो इसका कवर पेज है। इसके बाद ये हमारे लेसन है। ये इस जो हिस्सा वाला है, इस यानी नाउन से मुतल्लिक हम पहले सारी चीज़ें सीखेंगे। उसमें ये आप देख रहे हैं कि 25 लेसन है। तो ये 25 लेसन हम 25 क्लासेस में इंशाल्लाह कवर करेंगे। उसके बाद फिर फेल की तरफ आएंगे। तो पहला लेसन, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, किसी भी लेसन के जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो हम अरबी के अल्फ़ाबेट्स आज सीखेंगे। और अरबी में उनको कहते हैं हरूफुल हिजा। हम कहते हैं ना उर्दू में भी कि हिज्जे करना, कि वो हरूफ को जब जोड़ के हम अल्फाज बनाते हैं, तो ये वही हरूफुल हिजा है। तो जिस तरह के हर जुबान में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज की इकाई उस जुबान के हरूफुल हिजा होते हैं, जिन्हें हम उर्दू में हरूफ तहजी और अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। तो अरबी जुबान में हरूफुल हिजा की तादाद 29 है, लेकिन अगर अलिफ और हमजा को एक तस्वर कर लें तो ये तादाद 28 हो जाती है। अच्छा, ये 28 और 29 का जो फ़र्क है ना, इसमें सिर्फ छोटी सी चीज़ है कि उर्दू में हम जो है अलिफ और हमजा ये अलग अलग दो चीज़ें हैं, लेकिन अरबी में अलिफ और हमजा अलग तो हैं, लेकिन बाज़ लोग इनको
दोनों चीज़ों को एक ही कंसिडर करते हैं। उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि अलिफ जो है ये तब तक अलिफ होता है जब तक इस पे कोई अलामत ना हो, यानी खाली अलिफ है ना, जैसे ये अगर मैं लिखा हुआ अलिफ आप देख रहे हैं तो ये अलिफ है, लेकिन जब इसके ऊपर ज़बर लग जाए या ज़ेर लग जाए या पेश लग जाए या जज़म लग जाए, ये अलामत होती है ना जो, इनमें से जब कोई लगी होगी तो वो फिर अलिफ नहीं रहेगा, हमजा कहलाएगा। जबकि उर्दू में हम उसको अलिफ ही कहते हैं कि जी अलिफ के ऊपर ज़बर है या अलिफ के नीचे ज़ेर है, लेकिन अरबी में इसी को हमजा कहते हैं। अब जैसे मैं शुरू में कह रहा था ना कि उर्दू और अरबी में काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन जो चीज़ें कॉमन नहीं हैं बज़ाहिर लगती हैं कॉमन, उनमें हमें थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। तो जब अलिफ के ऊपर कोई अलामत हो तो आपने समझ जाना है कि ये हमजा है, उसको फिर हमने हमजा बोला। पहली बात ये हो गई। उसके बाद जो दूसरी बात है वो, वैसे तो जो हमारे हरूफ हैं ये आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये कोई मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई भी ऐसा है जिसको इनकी पहचान ना हो, लेकिन फिर भी ये आप देख लें कि ये पहली लाइन में है अलिफ बा ता सा जीम हा खा, दाल दाल रा दा सीन शीन सौद दौद तौ ज़ा आइन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा और या। अच्छा, ये वही है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और लिखते आ रहे हैं, लेकिन अरबी ज़ुबान की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक थोड़ा सा जो हमें सीखने की ज़रूरत है, जो हमारे लिए अहम बात है, जो आगे चल के हमें फ़ायदा देगी, वो एक तो ये है कि जिन लोगों ने मेरे साथ इसी साल में या इससे पिछले किसी साल में तजवीद का कोर्स किया है उनको तो इन चीज़ों का पता होगा, क्योंकि ये तजवीद में भी हम ये चीज़ें शुरू में सीखते हैं। तो इसकी अदायगी के लिहाज से, क्योंकि हमने आगे जाके जब इन हरूफ को बोलना है तो वो उर्दू के लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंट बोले जाते हैं कुछ हरूफ। उसकी खास निशानी क्या है कि जिन हरूफ को हम उर्दू में एक ही साउंड के साथ बोलते हैं ना, जैसे इसको हम बोलते हैं बे, इसको बोलते हैं ते, इसको बोलते हैं से, ठीक है, फिर हम इसको बोलते हैं हे, फिर इसको बोलते हैं रे जे और तोए और जोए, ठीक है, फिर फे और इसी तरह हे और ये जो हरूफ मैंने आपको निशानदेही जिनकी की है ना, ए के साउंड के साथ जो खत्म होती है आवाज जिनकी, इनको अरबी में आ के साथ बोला जाता है। यानी बे को हम अरबी में कहते हैं बा, और ते को कहते हैं ता, से को कहते हैं सा। इसी तरह जितने हरूफ मैंने बोले ना ये तक, कि जिनके आखिर में ए की साउंड आ रही है, उनको अब हमने अरबी पढ़ते हुए या अरबी बोलते हुए आ की साउंड से बोलना है। कि यानी अगर ये हा बोली जाएगी, हे नहीं कहेंगे। इसी तरह ये रा है, ये जा है, ये त्वा है, ये ज़्वा है, ये या है, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी हरूफ है ना जिनका मैंने जिक्र नहीं किया, वो बिल्कुल उसी तरह बोले जाएंगे जिस तरह हम उर्दू में बोलते हैं। जैसे ये पहला है अलिफ, ठीक है, जीम खे, खा, इसको खे हम कहते हैं ना, लेकिन ये खा हो जाएगा। तो जिसके आखिर में ए आती है साउंड उर्दू के लिहाज से, उसको हमने आ कर देना, यानी आखिर में अलिफ लग जाएगा। इसको आप बल्कि यूं समझ लें कि अगर मैं इसको लिख के करूं तो ये है ना, जो ये बे है, इसको हम उर्दू के लिहाज से अगर पूरा लिखें तो ये बे ऐसे होगा, लेकिन जब अरबी में हम बोलेंगे तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, ये बा हो जाएगा। इसी तरह ये सारे हरूफ जिनकी साउंड एंड पे आ रही है ना ए वाली, उसको हमने आ के साथ बोलना है। ये बड़ी वो है तो बचगाना सी बात, लेकिन मैंने जैसे शुरू में कहा ना कि हमने ये अज्यूम करके चलना है कि हमारे साथ जो साथी ऐसे हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता, कि ताकि उनको भी पता चलता जाए कि ये चीज़ें फिर आखिर में जाके मुश्किल ना हो कि जी किसी को बुनियादी चीज़ अगर ना आती हो। तो जिनको आती हैं ये चीज़ें अच्छी बात है, उनके लिए नई मुमकिन है आज के लेसन में कोई आगे जाके आ जाए या अगले लेसन में आए, जो उनको नहीं पता तो उनके लिए भी नई चीज़ आ जाएगी। लेकिन मुमकिन है कुछ लोग हमारे साथ ऐसे हों जिनको इन चीज़ों का नहीं पता, तो इसलिए हमने ये सारी जो है ना जीरो से शुरू करके बुनियादी बातें सारी डिस्कस करनी है। तो ये 28 या 29 हरूफ की बात होगी, ये अल्फ़ाबेट्स हैं। इसके बाद अल्फ़ाबेट्स के बाद दूसरी चीज़ होती है
حرکات جن کو انگلش میں ہم جو ہے نا وہ واولز کے نام سے جانتے ہیں، تو عربی میں وہی کام جو انگلش میں واول جو رول پلے کرتے ہیں وہی عربی میں حرکات ہیں۔ تو حرکات جو ہیں وہ حرکہ کی جمع ہے، عربی میں کہتے ہیں حرکتن، ہم اردو میں حرکت کہتے ہیں اس کو، اور اس کی جمع ہے حرکات۔ حرکات کیا چیزیں ہیں جی؟ وہی جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، زبر، زیر اور پیش، بلکہ اس میں جزم بھی شامل کر لیں آپ۔ تو یہ جو ہیں ان کو حرکات کہتے ہیں۔ یہ حرکت عربی کلمہ کے حرف کے اوپر یا نیچے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو ابھی ہم نے جو اوپر حروف دیکھے ان کے اوپر زبر ہوگی یا پیش ہوگی، اور نیچے ہوگی تو وہ زیر ہوگی، یا اوپر ہوگا تو ایک وہ ساکن کی علامت ہے جس کو ہم جزم بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو حرف کی آواز ہوتی ہے نا اس کا تعین کرتی ہے، جو حرکت جب اس کے اوپر لگتی ہے تو اس کی ادائیگی ہمیں پھر اس کے حساب سے کرنی پڑتی ہے۔ جس کے اوپر زبر ہے اس کی آواز اور طرح کی آئے گی، اگر زیر ہے تو اور طرح کی آئے گی آواز، اور پیش ہے تو اسی حرف کی آواز کچھ اور طرح سے آئے گی۔ یعنی جیسے زیر ہے اگر تو زیر آواز نیچے کی طرف جاتی، جیسے اگر حمزہ ہے اور اس کے نیچے زیر ہے تو ہم کہیں گے ای، حمزہ زیر ای، اور زبر اگر ہوگی تو وہ آواز اوپر کو جائے گی، وہ کیسے ہوگی؟ آ، حمزہ کے اوپر زبر ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ آ، زیر ہوگی تو ای، زبر ہوگی تو آ۔ یہ اب کسی بھی حرف پہ آپ لگا کے دیکھ لیں، اگر با ہے تو وہ با کے اوپر زبر ہوگی تو با، اور اگر زیر ہوگی تو بی۔ اچھا، اسی طرح پیش جو ہے وہ آواز گول ہو کر اوپر جاتی ہے، جاتی تو زبر کی طرح آواز اوپر ہی ہے لیکن یہ طرح گول ہو کے جاتی ہے، جیسے او، اگر حمزہ ہے تو او، اور با کے اوپر اگر پیش ہے تو وہ بو، اور تا ہے تو تو اس طرح سے ان تینوں کا فرق آپ کو پتہ ہے۔ یہ اردو میں بھی ہم اسی طریقے سے ان کی آواز نکالتے ہیں زبر زیر پیش کے ساتھ، اور عربی میں بھی اسی طریقے سے ہے۔ اچھا، اب نیکسٹ چیز ہے جی، اس میں عربی زبان میں ان حرکات کے نام ڈیفرنٹ ہے۔ اردو میں تو ہم کہتے ہیں نا زبر، زیر اور پیش، لیکن عربی میں ان کے نام جو ڈیفرنٹ ہیں وہ بھی ہمیں آنے چاہیے، کیونکہ اب ہم عربی زبان سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں بہتر ہے کہ ہم زبر زیر پیش کی بجائے عربی جو الفاظ ہیں ان کے وہ استعمال کریں، یا کم از کم ہمیں دونوں کا علم ہونا چاہیے۔ پہلے نمبر پہ دمہ یا پیش، جو ہے نا پیش، جس کو ہم اردو میں پیش کہتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں دمتن، یا مختصراً کہتے ہیں دمہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ چھوٹی واو کی شکل کی علامت ہوتی ہے۔ یہ ہمیں پھر وہی بات کہوں گا کہ یہ چیزیں کچھ لوگوں کو لگیں گی کہ یہ بہت ہی بچوں والی بات ہو رہی، لیکن ہم نے ہر چیز چونکہ سیکھنی ہے تو اس لیے ان کا ذکر بھی آئے گا کہ پیش کس طرح سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی چھوٹی شکل کی واو ہوتی ہے اور عام طور پر یہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس حرف پہ پیش کی علامت یا دمہ کی علامت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مدموم، اس حرف کو، یعنی اگر با کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے یعنی دمہ ہے تو ہم کہیں گے با مدمومہ، ٹھیک ہے؟ یا حمزہ مدموم، یعنی جس حرف کے اوپر پیش ہوگی اس کو کہیں گے مدموم۔ اسی طرح جو زبر ہے اس کو کہتے ہیں فتحتن یا فتحہ مختصراً، تو فتحہ زبر ہے۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی شکل کیسی ہوتی ہے کہ چھوٹی اور ترچھی لکیر کی شکل کی علامت ہوتی ہے جو کسی حرف کے اوپر لگتی ہے، اور جس حرف کے اوپر یہ علامت ہوتی ہے اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ تو دمہ جس کے اوپر ہو اس کو مدموم کہتے ہیں، اور جس کے اوپر فتح اس کو مفتوح کہتے ہیں، کہ یعنی اگر با کے اوپر زبر لگی ہے تو ہم کہیں گے با مفتوح۔ اچھا، اس کے بعد تیسری چیز ہے زیر، اس کو عربی میں کہتے ہیں کسرہ۔ تو یہ بھی وہی زبر کے جیسی اس کی شکل ہوتی ہے لیکن یہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، تو یہ کسرہ ہے یعنی زیر ہے، اور جس حرف کے نیچے کسرہ ہو اس کو مکسور کہتے ہیں۔ تو اب تین چیزیں ہو گئی، جس کے اوپر دمہ ہوگا یعنی پیش ہوگی اس کو ہم کہیں گے مدموم، جس کے اوپر زبر یعنی فتحہ ہوگا اس کو ہم کہیں گے مفتوح، اور جس کے نیچے زیر یعنی کسرہ ہوگا اس کو ہم کہیں گے مکسور۔ اچھا، اب اس سے اگلی بات ہے، یہ دو علامتیں اکٹھی بھی ہوتی ہیں، جیسے دو زبر ہوتی ہیں، دو زیر ہوتی ہیں، دو پیش ہوتی ہیں۔ اب جب دو زیر ہوں گی تو ہم کہیں گے کسراتین، ایک ہے کسرہ، یہ اب اس کو ویسے کیسے بنا کسرہ سے کسراتین، یہ چیزیں ہم آگے جا کے باقاعدہ جو متعلقہ لیسنز ہیں اس میں سیکھیں گے کہ ایک کو کیسے کہتے ہیں، اور جب اس کی دو چیزیں ہوں تو ہم کیسے کہتے ہیں۔ فی الحال آپ اتنا ذہن میں رکھ لیں
کہ 2 کسرہ ہوں گے تو کسرتین، اور 2 فتح ہوں یعنی 2 زبر ہوں تو فتحتین، اور 2 پیش یعنی 2 دمہ ہوں تو ہم کہیں گے دمتین. تو یہ ان کے عربی میں نام ہو گئے. اچھا، اس کے بعد جن حروف پر یہ علامات ہوتی ہیں وہ حروف متحرک کہلاتے ہیں. یعنی کوئی بھی حرف، ایک تو ہے نا کہ جس کے اوپر زبر ہے فتح ہے یعنی اس کو ہم کہیں گے مفتوح، جس کے اوپر دمہ ہے اس کو کہیں گے مدموم، اور جس کے نیچے کسرہ ہے اس کو کہیں گے مکسور. لیکن کوئی بھی حرف جس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو تو اس کو ایک نام دیا جاتا ہے متحرک. یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں لفظ متحرک، یعنی ایسی چیز جو حرکت میں ہو، جو ساکن نہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں متحرک. تو اسی لیے کیونکہ جس کے اوپر زبر یا زیر یا پیش ہوگی وہ حرف کہلائے گا متحرک. یعنی با ہے یا جیم ہے، جیم کے اوپر اگر زبر ہے تو پھر بھی جیم متحرک ہے، پیش ہے پھر بھی اس کو متحرک کہیں گے، اور زیر ہے تو پھر بھی متحرک ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے برعکس ایک چیز ہوتی ہے سکون، جس کو ہم اردو میں عام طور پر جزم کہتے ہیں. تو جزم جب یا سکون ہو تو وہ ایک چھوٹا سا دائرہ ہوتا ہے، اس کی شکلیں ڈیفرنٹ ہیں ویسے. اچھا، میں جب بھی لکھوں گا نا تو میں اس کو اس طریقے سے لکھوں گا جیسے ہم اردو میں آش ڈالتے ہیں نا. کیوں؟ کیونکہ جب ایسے ہونا تو یہ اس طرح بھی ٹھیک ہے ویسے، اور یہ چھوٹا سا دائرہ جو ہے یہ بھی صحیح ہے. فرض کیا یہ با ہے نا، اور یہ با ہو گیا اور یہ بھی با ہو گیا. تو اب یہ تینوں جو اوپر علامات بنی ہوئی ہیں نا، یہ تینوں ہی جزم یا سکون ہے. اس کو اگر میں بڑا کر کے تھوڑا سا لکھوں دوسری طرف تو آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جو چھوٹا سا دائرہ ہوتا ہے یا پھر ایسے کر کے بھی ہوتا ہے اور ایسے کر کے بھی ہوتا ہے. تو یہ تینوں طریقے صحیح ہیں کسی بھی طریقے سے. آپ کو جیسے قرآن پاک میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ کسی پرنٹ میں ایسے لکھا ہوتا ہے جزم کو، کسی میں ایسے اور کسی میں ایسے. تو میں آپ کے ساتھ جب بھی کوئی لفظ لکھوں گا آپ کے سامنے تو میں یہ والی علامت استعمال کروں گا، کیونکہ یہ جو ہے نا علامت یہ پیش کے قریب قریب لگتی ہے. تو وہ بعض کا نا دمہ اور سکون یہ آپس میں مکس ہو جاتے ہیں. تو یہ والا واضح ہے، یہ والا. ٹھیک ہے جی، میں یہ والی علامت لکھوں گا سکون کے لیے. تو جس حرف کے اوپر یہ علامت ہو اس کو کہتے ہیں ساکن، جس کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو اس کو کہتے ہیں متحرک، اور جس کے اوپر یہ جزم ہو اس کو کہتے ہیں ساکن. یعنی متحرک اور ساکن. متحرک وہ حرف ہے جو حرکت میں ہو، وہ پڑھنے کے لحاظ سے ہمیں محسوس ہوگا نا کہ زبر ہے تو اس کو ہم آ کی آواز دے دیں گے، پیش ہے تو او، اور زیر ہے تو ای. لیکن جو ساکن ہے اس کی ان میں سے کوئی بھی آواز نہیں ہوگی، وہ ساکن رہے، وہ اپنی جگہ پہ یعنی متحرک نہیں ہے، رکا ہوا ہے. اچھا، یہ الف اور حمزہ کا فرق جو ہے یہ میں آپ کو پہلے اوپر ایکسپلین کر چکا ہوں، وہ آپ سمجھ گئے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد اچھا الف کے حوالے سے ایک چیز میں اور اضافی آپ کو بتا دوں کہ اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے اس کو پڑھنے میں. یہ ہے الف، اس کو اگر ہم پورا لکھیں نا حمزہ کے اوپر زبر، لام کے نیچے زیر اور فا ساکن، تو یہ ہے الف. اس کے برعکس دوسرا ایک لفظ ہے وہ بھی اسی طرح ہے، حمزہ ہے اور لام ہے اور فا ہے، لیکن وہ ہے حمزہ کے اوپر زبر ہے اور لام بھی ساکن ہے اور فا بھی ساکن ہے، الف. اب یہ ہے الف اور یہ ہے الف، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. الف ہے الفابیٹ یعنی حروف تہجی کا، عربی کے جو ہیں حروف الہجا ان میں سے پہلا حرف ہے الف. لیکن الف جو ہے یہ ہے ہزار، یہ عربی میں 1000 جو ہے نا اس کو کہتے ہیں الف. ٹھیک ہے، جیسے اس میں آتا ہے نا سورۃ القدر میں ما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو وہ الف ہے ہزار اور الف ہے یہ حرف. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر کسی کو نہیں پتا تھا پہلے تو وہ آج کے بعد اس کو الف نہیں کہے گا، الف کہے گا. یہ جو الف با تا، ٹھیک ہے جی، یہ چیز ہو گئی. اچھا، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، بس تھوڑا سا اور ہے ہمارا کام. اچھا، اگر الف پر حرکت یا سکون آ جائے، یہ بات ویسے پہلے ہو چکی ہے، تو وہ پھر الف نہیں رہے گا، اس کو ہم حمزہ کہیں گے. یہی فرق ہے الف اور حمزہ میں.
تو یہ ہمارا جو آج کا لیسن ہے نا، ویسے ہم اور کور کر سکتے تھے، لیکن یہ چونکہ سٹارٹ ہے، پہلی کلاس ہے، تو آپ کے لیے بھی ایزی ہو جو کام، ہم صرف آج الفابیٹس تک یہ جو پہلا لیسن ہے یہی کریں گے، اور باقی ہم اس کے بعد پھر کویسچن آنسر کر لیں گے۔ لیکن ایک چیز میں نے جو میسج بھی آپ لوگوں تک پہنچا، جس کو پڑھ کے آپ لوگوں نے یہ کورس جوائن کیا ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے زور دے کے لکھا تھا کہ آپ کے ذمے جو ہے وہ کلاس پڑھنے کے ساتھ ساتھ اضافی کام بھی پر ویک 1-2 گھنٹے آپ کو نکالنے پڑیں گے، تاکہ آپ اس کو کامیابی سے پوری چیزیں سیکھ سکیں، کیونکہ خالی کلاس پڑھنے سے چیزیں سمجھ انشاءاللہ آ جائیں گی، لیکن ان کو ریٹین کرنے کے لیے، میمورائز کرنے کے لیے، اور بعد میں کچھ عرصے کے بعد جا کے ان کو استعمال کرنے کے قابل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان کی پریکٹس اپنے طور پر کریں، اور اس کے لیے یہ آپ کو تقریباً ہر لیسن کے آخر میں ایک مشق، ایکسرسائز یا تمرین جس کو کہتے ہیں وہ ملے گی، اور وہ آپ نے نہ صرف کرنی ہے بلکہ اگلی کلاس سے پہلے مجھے کر کے بھیجنی بھی ہے، اور بڑا آسان ہے، آپ وہ اپنے جو بھی آپ کی ڈیوائس ہے اس کے ذریعے مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دیں۔ اگر آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے تو آپ اپنے موبائل کے اوپر ڈائریکٹ لکھ لیں، یا اپنے آپ کی ٹچ سکرین والا اگر لیپ ٹاپ ہے اس پہ کر لیں، یا پھر یہ کہ کاغذ پہ لکھیں اور اس کی تصویر صاف سی لے کے تو مجھے بھیج دیں۔ واٹس ایپ نمبر میرا جو گروپ میں دیا ہوا ہے نا ایڈمن کے نام سے افتخار بشیر، اس پہ آپ نے اپنا ہوم ورک کر کے بھیجنا ہے۔ تو یہ چونکہ اگر آپ ہوم ورک کرتے رہیں گے تو پھر آگے آپ کے لیے چیزیں آسان رہیں گی، اینڈ تک آپ کا جانا بڑا آسان ہوگا، آپ کو کہیں مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ صرف کلاس لیں گے تو پھر چانسز ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، لیکن چانسز ہیں کہ آپ کچھ کلاسز کے بعد ممکن ہے چھوڑ جائیں کہ جی نہیں اب یہ سمجھ نہیں آ رہی، پہلے تو سمجھ آ رہی تھی۔ چیزیں بڑی آسان ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم اس کو اچھے طریقے سے کریں گے اور آپ کو مکمل سمجھ آئے گی کلاس میں۔ لیکن یہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نے بعد میں ہوم ورک کرنا ہے تاکہ آپ کے وہ ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائیں۔ تو جیسے یہ آپ کی آج کی جو تمرین ہے یا ایکسرسائز ہے وہ وہی ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، اس میں آپ دیکھیے یہ پہلا کویسچن ہے کہ جی عربی زبان میں حروف الہجا کی تعداد کتنی ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے بات کی۔ پھر حرکات کیسے کہتے ہیں، ہر حرکت کو ایک مثال کے ذریعے بیان کریں۔ تیسرا سوال ہے جس حرف پر حرکت ہو اسے کیا کہتے ہیں، اور جس حرف پر سکون ہو اسے کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا سوال ہے کہ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے، اور پانچواں اور آخری سوال ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں، ہر تنوین کو ایک مثال کے ذریعے بیان کیجیے، ٹھیک ہے۔ بہت آسان، وہی ہم نے جو 1-2 پیجز کے اندر جو چیزیں پڑھی ہیں وہی چیزیں بیان ہی یہ کویسچن ہے، اور آپ اگر اپنے ہاتھ سے جب لکھیں گے تو آپ کو یہ پھر بھولیں گی نہیں چیزیں۔ اسی طرح یہ نیچے تھوڑی سی اور ہے چیز کہ جی نیچے دیے ہوئے حروف کی حرکت، تنوین تحریر کریں، ایک حرف کی مثال دی جا رہی ہے، باقی آپ خود کریں۔ اب یہ جو چارٹ بنا ہوا چاہے آپ اس کا پرنٹ لے کے اس کے اوپر کر لیں، یا اس کے اسکرین کے اوپر لکھ کے تو اس کی اسکرین شاٹ لے لیں تو مجھے بھیج دیں، بہت آسان سی چیز ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا پہلے والا حصہ کیا ہوا ہے نا کہ با کے اوپر زبر لگی ہوئی نا، فتح یعنی، تو اس کی حرف کی حرکت کیا ہے، با پر فتح کی حرکت ہے، اس لیے با مفتوح کہلائے گا۔ تو اب باقی یہ جو نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ آپ نے خود اس میں فل کرنے کے، جیسے یہ اب با کے نیچے کسرہ ہے نا تو با کی حرکت کیا ہے، کسرہ، اور یہ کیا کہلائے گا، با مکسور، ٹھیک ہے۔ اور یہ با کے اوپر دمہ ہے تو یہ کیا کہلائے گا، با مدموم۔ بس اسی طرح یہ آپ نے یہ جو 6-7 حروف دیے ہوئے ہیں یہ آپ نے فل کرنے ہیں۔ ویسے تو اور بھی ہیں چیزیں تھوڑی سی آگے دی، لیکن اس کو آپ چھوڑ دیں، بس یہ ایک پیج کے اوپر جو یہ جو پیج نمبر 8 دیا ہوا نا اس میں، اس کے اوپر جو ایکسرسائز دی ہوئی یہ آپ نے کرنی۔ تو اس کے ساتھ ہی جی آج کا جو لیسن تھا وہ تو ہو گیا پورا، میں نے اپنی طرف سے ڈسکشن کر دی ہے۔ اب آسان سی چیز کو بھی بار بار اس لیے تفصیل سے بتایا کہ ممکن ہے کسی کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ تو ہمارا آج کا لیسن تو ختم ہو گیا جی۔ ٹھیک ہے جی، پھر اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔